حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر مبارک 13 سال ہو گئی، ایک قول کے مطابق ہے 14 سال، ایک قول کے مطابق ہے 9 سال، ایک قول کے مطابق ہے 7 سال، لیکن جو مشہور و معروف ہے وہ 13 سال۔ جب 13 سال کی عمر ہو گئی، یعنی آپ چلنے پھرنے دوڑنے کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ایک خواب آئی۔ آپ اس وقت بیت المقدس فلسطین میں تھے، شام میں تھے، جس وقت خواب آئی۔ خواب کیا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیں، اپنے بیٹے کی قربانی دیجئے، اپنے بیٹے کو ذبح فرمائیے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کو یہ خواب دیکھا کہ کوئی اس طرح کہہ رہا ہے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آپ صبح اٹھے، ذوالحج 8 ذوالحج کی یہ رات تھی اور صبح کا دن تھا۔ جب صبح اٹھے تو سوچ و بچار میں بڑھ گئے، اس لیے 8 ذوالحج کے دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ و بچار کا دن۔ آپ یعنی اس خواب کو دیکھ کر سوچ و بچار کرنے لگے، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے؟ تو اس لیے 8 ذوالحج کو یوم ترویہ، سوچنے کا دن، سوچ و بچار کا دن۔ اور جس وقت اگلی رات آئی تو آپ نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیے، قربانی کیجئے اور اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ جس وقت یہ خواب دیکھا، اگلی رات 9 ذوالحج کی رات جب یہی خواب آیا، صبح اٹھے تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، پہچان لیا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے 9 ذوالحج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن۔ آپ پہچان گئے، 9 ذوالحج یوم عرفہ کا دن، یعنی پہچان گئے۔ اور پھر رات سوئے، پھر تیسری رات کو خواب آیا، اسی طرح آپ اٹھے صبح، یعنی یوم نحر 10 ذوالحج کو، یوم نحر کہتے ہیں قربان کرنا، قربانی کرنا۔ آپ اس وقت شام میں تھے اور جب اٹھے تو مکہ کی طرف آپ نے سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، فلسطین یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اب تو ہوائی جہاز ہے، بڑی تیز رفتار گاڑیاں ہیں، اس وقت جب پیدل سفر کیا جاتا تھا 1 ماہ لگتا تھا، 1 ماہ لگتا تھا جاتے ہوئے، 1 ماہ لگتا تھا آتے ہوئے۔ بیت المقدس اور بیت اللہ کا جو درمیانی فاصلہ 1 ماہ کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینہ جاتے ہوئے اور 1 مہینہ آتے ہوئے۔ لیکن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ تھا کہ آپ صبح فجر کے وقت اپنی سواری پر سوار ہوتے، دوپہر کے وقت حضرت مائی ہاجرہ کے پاس ہوتے، آرام کرتے مکہ مکرمہ میں، اور شام کے وقت چلتے سواری پر تو رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچ جاتے۔ یعنی یہ آپ کا سفر جو تھا وہ اتنی جلدی طے ہو جایا کرتا تھا، یعنی صبح چلے گئے دوپہر کے وقت ادھر، اگر دوپہر کے وقت چلے گئے شام کے وقت ادھر، اگر شام کے وقت چلے ہیں آدھی رات کو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ قدرت اور یہ معجزہ عطا فرما رکھا تھا۔ اگر یہ نہیں آپ کہیں کہ یہ 2-3 گھنٹوں میں سفر طے، اگر آپ چاہتے تو اس سے جلدی بھی جو ہے وہ سفر طے کر سکتے تھے۔ اس پر کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آن کی آن سامنے آ گیا، اللہ کا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آن کی آن پہلے قبر میں تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر 6 آسمان پر پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے محبوبین بندوں کو قدرت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے، لیکن عام بندے کی بنسبت کہ اس کا سفر 2 مہینے میں، یعنی 1 ماہ جانا 1 ماہ آنا سواری پر سوار ہو کر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
بیت المقدس سے صرف جو ہے وہ چند گھنٹوں میں مکہ میں پہنچ جانا اور مکہ سے بیت المقدس پہنچ جانا، یہ عظیم ایک معجزہ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوم نحر 10 ذو الحج کو یعنی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا اور آپ جو ہے وہ مکہ تشریف لے آئے، اور مکہ شریف میں تشریف لا کر حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی دوسری زوجہ تھی، جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی کر دیا ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ مادر حجاز اور شہزادی مصر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ملاقات کے بعد فرمایا کہ میرے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو، میں انہیں دعوت اللہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ 13 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی ساتھ لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب جنگل کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے، وادی مینا کی طرف، تو شیطان نے دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا اور اس نے یہ ارادہ کیا، اگر آج میں اس عمل سے ان کو نہ بہکایا تو پھر ان کی آنے والی نسل کبھی بھی میرے بہکاوے میں نہیں آئے گی، اور اگر انہوں نے قربانی کر دی تو پھر قیامت تک جو قربانی کرتا جائے گا اس کو ثواب عظیم سے اللہ نوازتا جائے گا اور اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ تو شیطان نے لبادہ بشریت اوڑا، یعنی انسانی صورت میں، تو اس نے پہلے جا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مادر حجاز شہزادی مصر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لبادہ انسانی میں شیطان سامنے آیا اور اس نے پوچھا، کہنے لگا کہ آج آپ کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ اس نے یہ پوچھا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر نور نظر کو دعوت اللہ کے لیے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، اس نے کہا، شیطان نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان کو ذبح کر دیں گے، وہ تو ان کو ذبح کر دیں گے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کر کر کے مانگا اور اللہ نے ان کو حسین و جمیل لڑکا عطا فرمایا، علم والا، اور وہ ان کو ذبح کر دے؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی پیار فرماتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی وہ اپنے بچے کو ذبح نہیں کریں گے۔ شیطان نے جب سوچا بات نہیں بن رہی، اس نے اس راز کو کھول دیا، کہنے لگا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو تو پھر یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی اس جیسے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ شیطان لاجواب ہوا اور لاجواب ہونے کے بعد وہاں سے بھاگا۔ کیسا جذبہ تھا ماں کا، کیسی جو ہے اللہ کے ساتھ قربت تھی، کیسی اللہ کی رضا ان کو نصیب تھی، کیسی اللہ کی ذات سے محبت تھی، کیسا جذبہ تھا، کیسی جو ہے وہ دل میں تڑپ تھی کہ میرے خدا کی رضا اگر اسی میں ہے تو میری رضا بھی اسی میں ہے۔ صحبت کس کی تھی، سنگت کس کی تھی، یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے ملا، یہ سوچ و بچار کہاں سے ملی؟ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کی بنسبت سے، ان کی صحبت میں رہنے کی، عرصہ گزارا تھا کچھ ان کے پاس، اس لیے ان کی صحبت کا اثر تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ ہستی ہے کہ جب نارے نمرود میں جانے لگے تو فرشتہ آیا، اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی حاجت ہے
فرمایا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے، میرے ساتھ کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ اس نے کہا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہی عرض کر دیجئے اے اللہ میری مدد فرما۔ فرمایا میرا خدا بہتر جانتا ہے، میرے حال سے واقف ہے۔ یعنی ایسا اللہ کی ذات پر توکل تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ اس عین آگ کے اندر جاتے ہوئے بھی آپ نے کسی کے متعلق بھی زبان پر امدادیہ لفظ نہ لائے، نہ کسی فرشتے سے مدد طلب کی، نہ کسی اور سے مدد طلب کی، اور فقط راضی بارضا تھے کہ جیسے خدا کی مرضی ہے ایسے ابراہیم کی مرضی ہے، ایسے ابراہیم کی مرضی ہے۔ بعض یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انکار نہ کرتے، لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو اپنے سے اوپر ہو۔ وہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام سے اوپر نہیں تھا، فرشتے کا درجہ نبیوں سے کیا، عام جو انسان نیکوکار ہیں، جو صالح ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے بھی فرشتے کا مقام اور درجہ نیچے ہوتا ہے کہ جا ابراہیم نبی ہے اور نبی ہو کر اور پھر اللہ کے خلیل ہیں، خلیل ہو کر فرشتے سے مدد طلب کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے انکار فرما دیا، فرمایا مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، کیونکہ مدد تو اپنے سے اعلیٰ سے مانگی جاتی ہے، تو اپنے سے اعلیٰ فرشتہ تو نہیں ہے، اپنے سے اعلیٰ تو اللہ کی ذات تھی، اپنے سے اعلیٰ تو اللہ کی ذات تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کی مدد کا انکار کیا، کیونکہ آپ کا توکل جو تھا اپنے رب پر پختہ تھا۔ تو جس ہستی کا توکل یہ تھا، اسی کی صحبت سے، اسی کی سنگت سے، انہی کی معیت میں رہ کر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ تھی، ان کو بھی یہ یقین اور یقین کامل کی یہ دولت نصیب تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اے شیطان تو جھوٹا ہے، تو شیطان لگتا ہے، تو اگر انہی جیسے اسماعیل ہزاروں بھی ہوں تو اللہ کے رستے پر قربان ہے۔ شیطان لاجواب ہو کر بھاگا، آگے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے۔ پیچھے سے اس نے جا کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کے والد آپ کو ذبح کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی پیار فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے ذبح کر۔ اس نے کہا کہ بالکل تیرے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر میں شیطان کو جواب دیا، فرمایا اگر میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے والد کو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، اگر میرے رب کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، اس کا حکم ہے، تو پھر میری ایک جان کیا، ہزاروں جانوں بھی ہو تو قربان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہو تو پھر اللہ کی ذات پر قربان ہے، اس کے حکم پر قربان ہے۔ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا اور وہ بھاگ کر آگے آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ پھر کہا آپ خاموش ہوئے۔ اس نے کہا اے ابراہیم شیطان خواب میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں، تو کہیں کوئی شیطان آ کر اس نے آپ کو یہ خواب والا معاملہ نہ کر دیا ہو، لہٰذا خواب تو جھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں، شیطانی بھی ہوا کرتے ہیں، تو آپ یہ خواب کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شیطان ہے، میرے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ زمین سے چند کنکریاں 7 کنکریاں اٹھائے اور شیطان کو دے ماری۔ جمرہ اولا پر شیطان کو یعنی وادی منہا مکہ مکرمہ میں وادی منہا، وہاں جو ہے وہ شیطان نے آپ کے درمیان اس مسئلے کے درمیان حائل ہونا چاہا تھا۔ آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری، وہ بھاگا اور پھر آپ چلے تو جناب جمرہ کبریٰ پر پھر شیطان آ گیا، اس نے پھر روکنا چاہا، آپ نے پھر جو ہے اس کو 7 کنکریاں ماری اور وہ بھاگا۔ آپ پھر آگے بڑھے،
जमरा कुबरा पर तशरीफ़ ले गए तो फिर शैतान आया, आपने 7 कनकरियाँ फिर उसको मारी, शैतान भागा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये 3 जगह पर, जमरा ऊला पर, जमरा उकबा पर, जमरा कुबरा पर शैतान को कनकरियाँ मारना, जो आपके इस अमल में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, इस अदाए इब्राहीमी को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जितने भी हज्जाज हज करने वाले हैं उन पर यह बात वाजिब कर दी कि तुमने यहाँ आकर इस रुकन को अदा करना है, इस अदाए इब्राहीमी को जिंदा करना है। और जब तक तुम हज करने वाले अदाए इब्राहीमी को जिंदा नहीं करोगे, शैतान लईन को कनकरियाँ नहीं मारोगे, तब तक तुम्हारा हज नहीं कबूल किया जाएगा। इस यादगार को कायम करते हुए अल्लाह ने इस यादगार को क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया। यहाँ अब वहाँ कोई शैतान नहीं है, लेकिन शैतान जहाँ जहाँ इस अमले खैर में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, उस अदाए इब्राहीमी को अल्लाह ने जिंदा करना था, क्योंकि अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद लगी। पूरे का पूरा हज ये अदाए महबूबीन का नाम है। जिस अल्लाह के बंदे ने कोई अदा वहाँ की, अल्लाह ने उसी अदा को कायम करते हुए उसका नाम हज दे दिया है। यानी वहाँ कोई जाकर नमाजें नहीं पढ़ना पड़ती, या वहाँ जाकर कोई लंबे रुकू सुजूद नहीं करना पड़ते, बल्कि ये तमाम ही हज के अरकान अल्लाह के महबूबीन और कामिलीन और अल्लाह के नबियों वलियों की अदाओं का तरीका है। इसे ही हज कहा जाता है। यानी हज यानी मक्का मुकरमा का तवाफ करना, इस्तलाम हजर अस्वद का करना, मुकाम इब्राहीम पर नफल अदा करना, आबे ज़मज़म पीना और सफ़ा मरवा की सही करना, मैदान इरफात में जाना, मैदान अरफात में जाकर वहाँ वुकू करना और फिर मुद्दलफा पर जाना, वादिये मिन्हा में जाना, ये तमाम अदाएँ यानी जहाँ जहाँ नबियों वलियों की अदाएँ थी, उन पसंदीदा अदाओं को अल्लाह ने हज करार दे दिया है। यही अफ़आल जो अल्लाह के नेक सालिहीन के थे, उन्हीं को अदा करना हज है। बस अल्लाह ने इस अदा को क़यामत तक के लिए हाजियों के लिए बाकी रख दिया। हालांकि वहाँ कोई शैतान नहीं है। उस वक़्त तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान वहाँ नज़र आया था और वो रुकावट डाल रहा था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा को अल्लाह ने पसंद फरमाया और क़यामत तक के लिए बाकी रख दिया। आज भी हाजी हजरात वहाँ जाकर शैतान को कनकरियाँ मारते हैं, कभी जमरा ऊला पर जाकर, कभी जो है जमरा उकबा पर जाकर, और कभी जो है वो जमरा कुबरा पर जाकर शैतान लईन को जो है वो कनकरियाँ मारते हैं। बास तो ऐसे भी हज्जाज हैं जो अपने गुस्से की इंतहा जूतियों के साथ गुस्से को पूरा करते हैं। शैतान को वहाँ जूतियाँ मारना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि वहाँ शैतान नहीं है, वो तो उस वक्त था। अगर जो है वो शैतान उनके इन कनकरों से मर जाता होता तो फिर शैतान होता ही ना। यानी करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ कनकरियाँ मारते हैं, तो लिहाजा उस वक़्त तो उसको लगी थी, अब उसको नहीं लग रही। अगर वो लगती तो मर जाता, लेकिन वो मरा नहीं है। शैतान है, हर जगह पर मौजूद है और अल्लाह के सालिहीन लोगों को छोड़कर बाकियों को जो है रास्ते हटाने में पूरी तगदोड़ कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो फेल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था वो अल्लाह को बड़ा पसंद आया, इसलिए अल्लाह ने इसकी यादगार को बाकी रख दिया। जब वहाँ पहुँच गए दोनों जो है वो बाप और बेटा, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए वादी मिना में वहाँ शैतान को इस रास्ते से हटाने के बाद, ये नहीं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और उनको बांध दिया और उनको ज़बह करना, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आप वहाँ जाकर गुफ्तगू की, उनसे मशवरा किया, उनसे गुफ्तगू की। बाप और बेटे की गुफ्तगू क्या थी, सुनिए, ईमान को ताज़ा कीजिए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी मिन्हा में जाकर कहा, फलम्मा बलगा माउसा यकाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अस्बाहुका फंजुर माज़ा तरा। कुरान कहता है जब वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे बेटा, कैसी मोहब्बत थी, ए मेरे बेटा,
میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے، دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے، اب بتا تیری مرضی کیا ہے؟ اس لیے مشورہ لیا کہ اگر مشورہ نہ لیا جاتا، نہ پوچھا جاتا، آپ کی عمر کم تھی، 13 سال تھی، تو تاریخ کا مورخ یا بعد میں آنے والا یہ کہتا کہ اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، باپ نے زبردستی کی ہے اور ان کو ذبح کر ڈالا۔ تو اس لیے پوچھا کہ اب بتا تیری کیا رائے ہے، اور پھر ویسے بھی کسی کو پکڑ کر ذبح کر دینا اور چیز ہے، اور جب پوچھا جائے کہ تجھے ذبح کرنا ہے پھر اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، پھر اس کے دل یعنی اچانک جو ہے وہ بات کا ہو جانا اور ہوتا ہے، اور اس کو کہہ کر کہ تیرے ساتھ اس طرح کرنا ہے پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہو جایا کرتی ہے۔ 13 سال کی عمر، کیسا ہی ابا جان کو جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے ابا جان مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا اور عرض کرنے لگے، فوراً رکے بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، تردد میں نہیں پڑے، جو ہے وہ ذہن پر بات نہیں دوڑائی کہ کیا کہوں کس طرح جواب، نہیں، فوراً کہا قال یا ابت افعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کر دیجئے جس طرح آپ کو حکم، جس طرح آپ کو حکم ہوا اسی طرح کر دیجئے، انشاءاللہ رہی بات میری تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یقیناً آج کا کوئی بیٹا ہوتا، آج کا کوئی جو ہے وہ انسان ہوتا تو وہ کیا کہتا، آج کا کالجوں میں پڑھنے والا، اسکولوں میں پڑھنے والا، مدرسوں میں پڑھنے والا، استادوں کے پاس بیٹھنے والا یقیناً باپ کی یہ بات سن کر انکار کر دے، حالانکہ علم بھی تھا، مدرسوں میں پڑھا، اسکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، استادوں کے پاس پڑھا، سب کچھ حاصل کیا، اور وہ انکار کر دیتا، بلکہ انکار بھی کیا کرتا، آگے سے باپ کو یہ کہتا کہ تو کیسا باپ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے اور میری ماں کو ایک جنگل میں چھوڑ آیا، اور جب میں پھر جو ہے وہ ماں کے سہارے پر اس جنگل بیابان میں پروان چڑھا تو ابھی میں چھوٹا ہوں اور مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گیا، تو کیسا باپ ہے، اس طرح کہتا۔ پر وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کے لگتے جگر تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں اپنی نظر ڈالی ہوئی تھی، اور ان کے جسم میں خون خلیلی تھا، اور ان کی پرورش سیدہ ہاجرہ مادر حجاز اور شہزادی مصر کی گود میں ہوئی تھی۔ ان کی ماں نے ان کے باپ کے متعلق ان کی اچھی تربیت کی ہوئی تھی کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اور ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جو مائیں، کیونکہ پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماؤں کی گود ہوتی ہے، جو مائیں اپنے بچوں کی اپنے والد کے بارے میں اس طرح کی تربیت کرتی ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ بیٹا باپ کا نافرمان نہیں ہوا کرتا، وہ باپ کا ہر حال میں معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اور اس کی ہر بات پر عمل کرتا ہے۔ اور جو مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی نہیں کرتی تو وہ پھر اس طرح ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد، کالجوں کا علم حاصل کرنے کے بعد، سکولوں کا اور مدرسوں کا علم حاصل کرنے کے بعد، ظاہری و باطنی ہر علم حاصل کرنے کے بعد بھی کیونکہ ان کی تربیت ماں کی طرف سے باپ کے متعلق نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے باپ کو قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ آج بھی اخبارات، ٹی وی ہیں، موبائل فون، اس پر دیکھیں کئی ایسے ہیں انسان کہ جو اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ انکار تو ان کی بات کا بعد میں ہے، ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اتنا علم ہونے کے باوجود۔ پر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر تھے اور سیدہ ہاجرہ کی گود میں تھے، پلنے والے، پرورش پانے والے، اس لیے باپ نے کہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان
कर दीजिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है। और रही बात मेरी, तो आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाएंगे, सब्र करने वालों में पाएंगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब, ये अदब किसने सिखाया? ये माँ की गोद से मिला था। ये सबक किसने सिखाया? ये बाप की निगाह से मिला था। निगाह खलीली थी और निगाह हज़रत सईदा हाजरा थी। ये पहला सबक वहाँ से मिला था। बाप के साथ किस तरह पेश आना है, बाप की बात को किस तरह कबूल करना है। इसलिए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बग़ैर हिजक के, बग़ैर तरद्दुद के, बग़ैर सोचे समझे के 13 साल की उम्र है और फ़ौरन कह दिया काला या अबती फ़अल मा तो उमरो, कर दीजिए जैसा आपको हुक्म होता है। फिर चंद जो है वो बातें और हुई। क्या? हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान मेरी चंद जो है वो गुजारिशात हैं, चंद बातें हैं। क्या बेटा? फरमाया मेरे हाथ और पाँव बांध दें, मेरे हाथ और पाँव बांध दें। बेटा ऐसे क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो आप छुरी चलाएं और मेरा जिस्म तड़पने लगे और मेरी जिस्म से रूह निकले और खून के छींटे कहीं तुम्हारे जिस्म पर ना पड़ जाए, मेरे अजर में कमी ना आ जाए, मेरा अमल ये बेअदबी में शामिल ना हो जाए। इसलिए आप मुझे बांध दें ताकि मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके जिस्म पर ना पड़े। और फिर दूसरी बात, आप छुरी को अच्छी तरह तेज करें, कुन छुरी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कुन छुरी हो तो कुन छुरी से आप मेरा गला काटें। तो क्योंकि मौत जो आलम सकरात का वक्त होता है वो नहायती तकलीफ दे होता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा जो गला कटने में कुन छुरी हो तो उसमें कुछ देर भी हो जाए और मेरे कटने गले में कटने में जो है वो मुझे जो है वो तकलीफ भी हो। इसलिए आप छुरी जो है वो तेज़ कर लीजिए तो ताकि मुझे जो आसानी के साथ छुरी जो है वो काट दें। उसके बाद फरमाया, अर्ज़ किया बजान आप मुझे ज़मीन पर लटाने से इस तरह लटाएं कि ज़मीन पर मेरा जो चेहरा है, जबीन है, वो ज़मीन पर हो और मेरी ये गर्दन वाला हिस्सा इसको ऊपर करके इस तरफ से काटें। बेटा इस तरह क्यों? फरमाया इस अर्ज़ किया इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा ऊपर हो और आपका चेहरा जब आप इस ज़िबा करेंगे तो आपका चेहरा नीचे हो। जब मेरा चेहरा आपको नज़र आएगा शफ़क़त पिदरी की बिना पर, कहीं आपके दिल में जो मोहब्बत है बेटे की, कहीं दरमियान में वो हायल ना हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत, उसके काम, उसके हुक्म में कहीं आपस की मोहब्बत दरमियान हायल होकर रुकावट का सबब न बन जाए। इसलिए आप मुझे ज़मीन पर जबीन के पर लटा दें और छुरी चला दें। ना आप मुझे देखेंगे तो ना वो दरमियान में चीज़ हायल होगी। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। एक और भी अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर आप मेरी कमीज़ उतार लीजिए, कमीज़ उतार दीजिए और ये कमीज़ मेरी अम्मी को, मेरी वालदा को दे देना ताकि ये चीज़ इस पर मेरे मामला, ये चीज़ में मेरे मामले में आसान हो जाए और कमीज़ मेरी वालदा को पहुँचाना ताकि उनके लिए तस्कीन का बायस बन जाए, तस्कीन का बायस बन जाए। और ये बातें हो रही थी। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अल्लाह का हुक्म पूरा करने में, बेटा अल्लाह का हुक्म पूरा करने में तू कितना मेरा बेहतरीन मददगार निकला है। यानी बजाय रोने धोने के कि ये क्या जी क्या मुझे ज़िबा कर देंगे, बजाय रोने धोने के बजाय जो है वो, क्योंकि ज़िबा करना है तो बजाय रोने धोने में या बजाय जो है वो इनकार करने से तू मुझे ये मशवरे दे रहा है कैसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर, कैसा मामन है, मददगार है, कैसा तू साबित हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी को तेज़ कर लिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर जबी के बल लटा दिया। फलम्मा अस्लमा फतल्लाहु लिल जबीन, कुरान कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर जबी के बल लटा दिया और लटाने के बाद छुरी जो है वो गले के ऊपर रख दी। बाज़ उलमा कहते हैं कि थोड़ा सा मुंह उदला किया और यहाँ रखी, और बाज़ कहते हैं कि यहाँ छुरी रखी। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ छुरी रखने के बाद फिर छुरी को तेज़ यानी चलाना शुरू कर दी, तकबीर पढ़ना शुरू कर दी।
قدرت کا یہ عجیب منظر حوران غلمان آسمان بری سے جھک جھک کر دیکھ رہے تھے۔ کیوں کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں آیا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے ہاتھوں سے، جو 84 سال کی عمر میں ملا تھا، بڑھاپے کے عالم میں، اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہوا، اور پھر وہاں مکہ میں چھوڑا، شیرخوار عمر اس طرح گزری جدائی میں، اور اس کے بعد پھر حکم ربی آیا اور اس کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاریخ میں ایسا واقعہ پہلے نہیں تھا۔ یہ ماس ایک واقعہ ہی نہیں تھا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک سخت امتحان تھا، یہ سخت امتحان تھا۔ اس طرح کا امتحان یقیناً کسی عام انسان پر آ جائے تو وہ پورا نہ کر سکے، وہ پورا نہ کر سکے۔ یہ فقط نبی کی قدرت اور ہمت تھی، یہ ان کے دل کو اللہ نے یہ کمال عطا فرما رکھا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زمین پر جمی کے بل لٹا دیا اور اوپر سے چھری چلانا شروع کر دی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی، اور جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر چھری پھیر رہے تھے کہ چھری چلانے کے بعد دیکھا چھری نہیں چل رہی، فوم جیسا گلا نازک، اس کو نہیں کاٹ، پھر چلائی، پھر جلال میں آ کر زمین پر دے ماری، اور جب زمین پر چھری گری نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری اٹھائی اور چھری کو مخاطب ہو کر کہا، اے چھری، ایک پتھر جیسی سخت چٹان، اس کو تو نے 2 ٹکڑے کر دیا ہے، لیکن میرے معصوم اسماعیل کا نازک جیسا گلا، اس پر تو کیوں نہیں چل رہی؟ چھری سے آواز آئی، اے ابراہیم، جیسے تو آگ میں گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اسی وقت حکم آیا تھا، اے آگ، آگ کا تو کام ہے جلانا، پر حکم ربی کی وہ باندھی ہوئی تھی، حکم آیا تھا خبردار، خبردار میرے ابراہیم کو جلائے۔ جس طرح اللہ نے آگ کو حکم دے کر اس کو پابند کر دیا تھا کہ میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا اور جو ہے سلامتی والی ہو جا، خبردار میرے ابراہیم کو جلائے۔ اے پیارے خلیل، آج یہاں بھی تو اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، پر وہی رب جس نے آگ کو حکم دیا تھا وہی مجھے کہہ رہا ہے، خبردار، اگر تو نے کاٹا تو یاد رکھے گی، اگر تو نے کاٹا تو یاد رکھے گی، حکم ہے اس کا، لہٰذا میں اس کو نہیں کاٹ رہا، میں اس کو نہیں کاٹ رہی۔ اس حالت میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے، اسی وقت حکم ربی ہوا جناب جبریل علیہ السلام کو کہ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ، کیونکہ میرا خلیل آج قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا ہے قربانی دینے کا، اس لیے فوراً جنت میں چلے جاؤ، ایک عظیم ذبح لے جاؤ اور جا کر اس کی قربانی پیش کر دو۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں چلے گئے، ایک عظیم الشان مینڈا جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا کر آسمان بری سے، جنت سے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ہر آسمان کا رستہ 500 سال کی راہ ہے، چھری چل رہی ہے، اور اتنا سفر طے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب سامنے منظر دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے والا، جبریل نے دل میں خیال آیا کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور اسماعیل کا گلا نہ کٹ جائے، اس لیے دمبے کو اٹھائے آ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں میرے دمبا پہنچانے میں تاخیر نہ ہو جائے، اسماعیل کا گلا چھری کاٹ نہ دے، اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے جبریل نے اوپر سے ہی پکارنا شروع کر دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ میری طرف ہو جائے اور وہاں کچھ دیری ہو جائے اور مجھے وہاں پہنچنا جو ہے جلدی نصیب ہو جائے۔ تو جس وقت اس حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اوپر سے اللہ اکبر، اور نیچے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
سامنے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، چھری جو ہے اس کے نیچے دمبا ذبح ہو رہا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے سامنے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ جو ہے وہ تسبیح مکمل ہوئی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا سامنے دمبا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے عین اس حالت کے بارے میں مت پوچھ، عین اس وقت اس حالت کے بارے میں مت پوچھ۔ کیسی حالت تھی کہ جب جبریل دمبا لے کر آ رہے تھے اور دمبا نیچے آیا، اسماعیل سامنے کھڑے ہوئے، دمبا ذبح ہوا، اسماعیل جو ہے ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، جناب جبریل علیہ السلام، یہ تینوں نفوس قدسیہ میرا ذکر کر رہے تھے۔ عین اسی وقت نداہ خدا بھی آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ نداہ ربی تھی عین اس وقت۔ اس وقت کی حالت سے نہ پوچھ کہ اس وقت کیسی حالت تھی کہ جب نداہ خدا بھی آ رہی تھی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی، ہم نے ندا کی ابراہیم علیہ السلام کو، قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم بے شک تو نے تو خواب کو سچ ہی کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو۔ اس کے بعد وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں عظیم فدیہ دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر یہ جو تین نفوس قدسیہ کی زبان پاک سے یہ نفوس قدسیہ نکلے تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ان تین نفوس قدسیہ کے ان الفاظوں کو اللہ نے ان دنوں میں، یعنی ذو الحج کی 9ویں تاریخ سے کی فجر سے لے کر 9 ذو الحج کی فجر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک ہر نماز فرض کے بعد ان کلمات کو واجب قرار دے دیا، ایک مرتبہ اونچی آواز سے ہر نماز فرض کے بعد یہی کلمات کہنا، ایک مرتبہ واجب، 3 مرتبہ افضل، تاکہ یہ یادگار بھی قیامت تک باقی رہے۔ انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، انہیں ایام تشریق یعنی ایام تشریق کے یہ دن، ان میں یہ تسبیح پڑھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ فرماتا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے جو ہے اے ابراہیم تو نے جو خواب سچا کیا ہے، ہم اپنی فرما برداری کرنے والوں کو یہی صلہ دیتے ہیں، اور نیکوکاروں کو بے شک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف رکھ دی، ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف، اس کی روشن بیان کو رکھ دیا، اس بات کو رکھ دیا سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم علیہ السلام تم پر۔ اللہ فرما رہا ہے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام تم پر، اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندے ہیں۔ اور اس کے بعد وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ یعنی یہ سارے واقعے کے بعد اللہ نے آخر میں، پہلے اس قربانی کے واقعے کے بعد آخر میں یہ فرمایا اور ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق علیہ السلام کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کا ذکر آخر میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اس قربانی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی نہیں، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلاموں پروانوں، اس کے بعد یہ وہ دمبا جو جنت سے آیا، علماء کہتے ہیں یہ وہی دمبا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، وہ قربانی قبول ہو گئی تھی، وہ جنت میں چل رہا تھا، اسی کو پیش کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس دمبے کو پیش کیا گیا جو جنت میں 40 سال چلتا رہا۔ یہ دمبا جو ذبح عظیم تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان کیا گیا۔ اس کا گوشت منہا کی وادی میں پہاڑوں کے اوپر رکھا گیا، پرندوں نے کھایا، اور اس کے سینگ بیت اللہ کے میزاب رحمت
پرنالے کے ساتھ لٹکا دیے، سر پورے سر کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں ایک بات کرتا چلوں، آپ بعض کہتے ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے، بعض کہتے ہیں قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ دونوں بیٹوں میں سے کس کی قربانی ہوئی؟ آؤ ذرا چند جو ہے وہ دلائل پیش کرتے ہیں، تو تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ وہی ذبیح اللہ ہے۔ ذبیح اللہ کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ پہلی جو ہے وہ دلیل سنیے کہ حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل دونوں میں سے کس کی قربانی ہوئی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اکلوتے بیٹے کی یعنی پلیٹھی کا جو بیٹا تھا، پہلا جو تھا، اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا۔ تو پلیٹھی کا جو بیٹا ہے وہ اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، اکلوتا جو بیٹا ہے وہ اسحاق علیہ السلام نہیں بن سکتا۔ اگر اسماعیل بھی ہوں تو اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا ہو تو اکلوتے نہیں بنتے، وہ پلیٹھی کے نہیں بنتے، کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، 13 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے اکلوتے پلیٹھی کے جو بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ ایک دلیل اور کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی اس لیے بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ صابر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صابر فرمایا۔ تو انہوں نے جیسا کہ خود کہا کہ انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں۔ تو والد کے ساتھ صبر ہونے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ اسماعیل۔ اور قرآن نے صابرین کا لفظ ان کے بارے میں استعمال کیا، سچا وعدہ کیا، جو وعدے کے سچے تھے، وہ وعدے کے سچے۔ اور انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام نے۔ تیسری دلیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد 13 سال بعد جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اللہ نے بشارت دی، تو اس بشارت کے ساتھ ہی یہ حکم فرما دیا کہ ہم اسحاق کی بشارت کے بعد فوراً ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت دیتے ہیں، ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اگر ان کے بیٹے کی ساتھ ہی بشارت ہے جیسا قرآن کہتا ہے، تو پھر قربان یہ امتحان کیسا؟ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کو اگر ذبح کر دیا جاتا، قربانی ان کی ہوتی، تو یعقوب کیسے پیدا ہوتے؟ یعقوب علیہ السلام کیسے پیدا ہوتے؟ لہٰذا یہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اسحاق کی ولادت کے ساتھ ہی تو ان کے بیٹے کی بشارت سنا دی کہ اسحاق کے بعد ہم اسحاق کو یعقوب عطا فرمائیں گے، اسحاق کو یعقوب علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ دلیل بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا، کہا یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ حضور کو اس اعرابی نے کہا اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور مسکرائے، حضور خوش ہوئے۔ حضور کو بعض دفعہ 2 ذبیحوں کا بیٹا کہا جاتا، یعنی ایسے 2 مرد، ان کا بیٹا جو اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے۔ حضور علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسماعیل ہی مکے میں رہے، حضرت اسماعیل ہی نے اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی جو ہے مکہ میں وفات پائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی قبر میزان رحمت کے نیچے ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، حضور جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہوئے، اور دوسرے جب حضور کے دادا نے
زمزم کا کنواں کھودا، منت مانی تھی یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، ایک قربان کروں گا۔ اللہ نے حضور کے دادا کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور جب 10 بیٹے مل گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا کہ تم اپنی منت کو پورا کرو۔ تو حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تو قرہ ان کے نام نکلتا تھا بار بار، اس لیے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ اہل قریش درمیان میں حیل ہوئے اور المختصر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا، اور اسماعیل اپنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بچ گئے اور 100 اونٹوں کو ان کی وجہ سے قربان کر دیا۔ جیسا یہاں جنت سے دمبا اسماعیل کے فدیے میں دیا، وہاں ان کی دہت کے لیے، ان کی جان کے لیے 100 اونٹ قربان کیے۔ لہٰذا ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، ایک حضور کے والد حضرت عبداللہ ذبیح ہوئے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے۔ اس لیے اس عرابی نے کہا 2 ذبیحوں کے بیٹے، حضور مسکرائے۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور ہیں، تو لہٰذا قربانی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اسحاق علیہ السلام کی نہیں۔ پھر یہ بات اہل کتاب بھی مانتے ہیں، اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال عمر تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی 99 سال عمر تھی۔ لہٰذا اس میں درمیان میں 13 سال کا جو ہے فاصلہ ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے ہیں، پلیٹھی کے ہوئے ہیں، لہٰذا قربانی اسماعیل علیہ السلام۔ یہود و نصارہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہ پتہ ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی ہے، لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے قربانی حضرت اسحاق علیہ کہا، حضرت اسحاق علیہ، کیونکہ یہود جو ہیں وہ حضرت اسحاق کو اپنا جو ہے وہ والد مانتے ہیں، اپنا جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ اپنے جو ہے اجداد میں سے مانتے ہیں، اور اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اس لیے نبوت بنی اسرائیل سے جب بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی تو یہود و نصارہ نے حسد کیا، حسد کی بنا پر، کیونکہ اسماعیل اہل عرب کے والد ہیں، اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے والد ہیں، تو اہل عرب سے نبوت کی اس طرف جاتے ہوئے ان کو حسد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہے ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دلیل اور بھی ہے کہ قربانی مکے میں ہوئی ہے، قربانی مکے میں وادی منا میں ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، وادی منا مکے میں ہے۔ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے، اسحاق علیہ السلام شام میں فلسطین میں تھے۔ اگر قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوتی تو دمبا فلسطین میں ذبح ہوتا، اس کے سینگ بیت المقدس میں رکھے جاتے، اس کے سینگ بیت المقدس میں رکھے جاتے، اور قربان گاہ پھر مکے میں نہ ہوتی، قربان گاہ پھر فلسطین میں ہوتی، بیت المقدس میں ہوتی۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ جو ہے وہ سینگ بھی مکے سے مل رہے ہیں، قربانی بھی، قربان گاہ بھی مکے میں ہے، اور اسماعیل بھی مکے میں رہے، ان کی قبر بھی مکے میں ہے، اور وہ سینگ بھی مکے میں تھے، تو اسحاق تو مکے میں آئے نہیں، اسحاق علیہ السلام مکے میں تو آئے نہیں، تو قربانی ان کی کیسے یہاں ہو گئی؟ لہٰذا اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتی تو سینگ بیت المقدس میں ہوتے، بیت اللہ میں نہ ہوتے۔ یہ بات بھی ثابت کر رہی ہے کہ قربانی حضرت خلیل علیہ السلام کے اس بڑے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اس لیے ہی تو میزان رحمت کے نیچے وہ سینگ لٹکا دیے گئے۔ اور جس وقت جو ہے وہ یزیدی فوجیوں نے حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ کے اندر، انہوں نے سنگ باری کی بیت اللہ پر، تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور وہاں سے نکالا جائے۔ اس سنگ باری کرتے ہوئے پتھر ٹکرائے، آپس میں آگ نکلی، آگ کے شعلے، اور وہ جو سینگوں کا لٹکا ہوا وہ جو تھا، یعنی سر وہ جو خشک ہو چکا تھا، اور اس کو دنیا دیکھتی تھی کہ یہ وہی ہے جو جنت سے دمبا آیا تھا، وہ سینگ، وہ جب بیت اللہ کا غلاف جلا اور وہ لکڑی کی جو چھت تھی وہ جلی، پتھروں کے ٹکراتے ہوئے جو آگ نکلی تھی، تو وہ سینگ بھی
جل گئے۔ یہ تو صحابہ اکرام رضوانُ تعالیٰ اجمعین اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سینگ مکہ مکرمہ بیت اللہ میں میزاب رحمت کے پاس لٹکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بھی ثابت کر رہی ہے کہ سینگوں کا مکے میں ہونا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس پر بڑے دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد میں، ہمارے آقا ان کی نسل میں ہے، ان کی نسل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں۔ یہ واقعہ تو آپ نے جو ہے وہ قربانی کا سماعت کر لیا، یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ جو ہے عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا بیٹے کو، چھری بھی چلا دی، تو اب چلی کیوں نہیں؟ اس میں کیا راز تھا؟ چھری کو چاہیے تھا کہ چل جاتی، چلی کیوں نہیں؟ جب حکم خدا بھی تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر بھی دیا، تو چھری چلی کیوں نہیں؟ چھری کے نہ چلنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تو بے شمار ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، اگر چھری چل جاتی تو پھر امت میں سنت کیا بنتی؟ قربانی جانوروں کی نہ ہوتی، قربانی جانوروں کی نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ سنت بابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اگر چھری چل جاتی، دمبا نہ آتا، دمبے کے جو ہے گلے پر نہ چلتی، اسماعیل کے گلے پر چل جاتی، تو پھر سنت کیا ہوتی؟ پھر سنت کیا ہوتی؟ ہر شخص کے اوپر واجب یہی ہوتا جو صاحب استطاعت ہوتا کہ اپنے سب سے اچھے بہترین بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آتا، پھر انسان کے بس میں نہ ہوتا، انسان کے بس میں نہ ہوتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے، یہ کبھی بھی تکمیل پھر آگے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایک وجہ یہ تھی کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جانور ذبح ہونا ہو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہی سنت بن جائے، اور پھر اس کے بدلے میں ہم ان کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیں، انہیں جنت بھی عطا فرما دیں، ہم اپنا قرب بھی عطا فرما دیں، جنت بھی عطا فرما دیں، اور یہ جانور ان کے لیے سواریوں کا ذریعہ بھی بنا دیں، کل ان کے اوپر سوار ہو کر پرسرات کو عبور کر کے جنت میں چلے جائیں۔ اور اگر یہی چھری چل جاتی تو پھر ہر ایک انسان کو ذبح کرنے کا یہ حکم ہوتا، اور یہ کسی کے بس میں نہ ہوتا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے ہاتھوں ذبح کر ڈالے۔ ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری اس لیے نہ چلی کیونکہ میرے آقا نے جو فرمایا میں اسماعیل کی اولاد میں اسماعیل کی اولاد ہوں، میرے آقا کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ہوتا ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی تک پہنچ چکا تھا، اور اللہ کی قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کائنات کو بنائے ہی اپنے محبوب کے لیے تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے تو کائنات کو بنایا تھا، کائنات کو حضور کے لیے بنایا تھا، حضور کا نور اسماعیل کی پیشانی میں تھا، یہ پیشانی میں نور مصطفیٰ کی برکت تھی، چھری کیا کر سکتی تھی وہاں؟ یہ چھری کیا کر سکتی تھی وہاں جب میرے مصطفیٰ کا نور وہاں چمک رہا تھا؟ میرے مصطفیٰ کے نور کی برکت سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی، میرے مصطفیٰ کے نور کی برکت سے ہی نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ڈوبی نہ غرق ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی برکت سے ہی ابراہیم پر آگ گلے گلزار ہو گئی، اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو کشتی کنارے پر نہ لگتی، اور اگر نور مصطفیٰ ابراہیم کی پیشانی میں نہ ہوتا تو کبھی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار نہ ہوتی، اگر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی جو ہے چھری نہ رکتی بلکہ چل جاتی۔ جودی پہاڑ پر کشتی کا لگنا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور آگ گلے گلزار ہو جانا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور چھری کا نہ چلنا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اب جملہ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب پر اور قیامت تک آنے والے
تمام لوگوں پر میرے مصطفیٰ کی ذات کا احسان ہے. اگر احسان مصطفیٰ نہ ہوتا آج ہم قربان ہو جاتے. زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ احسان مصطفیٰ تھا. آج ہماری بقا ہے, ہماری نسلیں بقا ہے, اور ہم جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے گئے, اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ کا احسان ہے. اگر حضور کا نور پیشانی اسماعیل میں نہ ہوتا تو یقیناً چھری اپنا کام کر جاتی. جب چھری کام کر جاتی سنت ابراہیمی پھر بچے قربان کرنے کی بن جاتی. پر یہ احسان مصطفیٰ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے آج قیامت تک آنے والا ہر مومن مسلمان کا بچہ محفوظ رہا. احسان مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے, کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ کائنات کی ہر شے تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی تھی, اس لیے حضور نے آنا تھا. ابھی حضور کا آنا باقی تھا کیونکہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم نے مکے کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا کر دی تھی, اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. اس رسول اعظم نے آنا تھا, آمنہ کے لال نے تشریف لانا تھا, عبداللہ کے لخت جگر نے آنا تھا, ہم غلاموں کے آقا نے آنا تھا, قیامت تک آنے والی امت کے محبوب پاک نے آنا تھا, رب کائنات کے حبیب پاک نے آنا تھا, جس کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا. سب انبیاء کو عزتیں دی, سب اولیاء کو مرتبے دیے, سب لوگوں کو جو ہے عزت عطا فرمائی, اور اس کائنات کا حسن منظر جو ہے انسانوں کے لیے سجایا اس ہستی کے لیے تھا. اس لیے اللہ نے اس جو ہے محبوب کے آنے کی وجہ سے, آمد مصطفیٰ کی وجہ سے چھری کو حکم دیا, خبردار تجھے پتہ نہیں میرا مصطفیٰ اس میں جلوہ گر ہے, اس نے آگے آنا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی, فرمایا یہ زمین و زماں تمہارے لیے, یہ مکین و مکان تمہارے لیے, یہ بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھے وہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ تو حضور کے لیے تھا. تو اس لیے چھری کیسے چلتی, چھری نہ چل سکتی کیونکہ میرے مصطفیٰ نے آنا تھا. اسی نسل سے حضور آئے. فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. میں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, کعبے کی تعمیر کے بعد جو دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی امت کو دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہے, وہ بڑا اللہ کا شان والا نبی ہے, وہ میرے بعد آنے والا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر میرے اور آپ کے کریم آقا نے آنا تھا. اس لیے چھری کا کیا تھا کہ وہ چل جاتی, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی برکت سے وہ نہ چلی. یہ قربانی کا عظیم واقعہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا امتحان تھا. ان پر امتحان, بڑے امتحان, سخت در سخت امتحان آئے. ایسے امتحان آئے کہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جن کے قدم پایا تکمیل تک ایک ذرا برابر بھی جنبش نہ آئی, اور ہر امتحان سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی. اس لیے نہیں کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم تو میرا خلیل ہے, ابراہیم تو میرا خلیل ہے. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. آخری بات عرض کرتا چلوں, اجازت چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں, جب اللہ نے امتحانات دیے سخت سخت, ابراہیم کو ثابت قدم پایا, مقام اور مرتبہ بلندی عطا فرمائی, اور آپ کا ذکر قیامت تک کے لیے رکھا, قیامت تک کے لیے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمانوں, ایک دن بیٹھے ہوئے فرشتے نے عرض کر دیا, مالک اگر اجازت دے تو تیرے ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا تیرا خلیل ہے, کیا کرو گے؟ کہا کسی بات پر آزمائیں گے. کہا میں نے اس کو آزمایا لیکن میں نے اس کو ہر امتحان میں کامیاب پایا. ہاں اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ میرے خلیل کو آزما لو. فرشتہ آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں بکریاں چرا رہے تھے. ٹبے پر کھڑا ہو کر اس نے یوں التجا کی
کہا سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس فرشتے نے یعنی انسانی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا نام سن کر خراما خراما اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جس میرے رب کا نام تو نے کتنی پیاری زبان سے کیا ہے، ذرا تھوڑا سا ذکر تو کر تمہارا۔ اس نے کہا ایسے نہیں کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، تیرے پاس کچھ ہے تو مجھے دے، پھر میں تجھے اپنے رب کا ذکر سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آدھی بکریاں لے لے، آدھی بکریاں لے لے اور میرے رب کا نام مجھے سنا۔ آپ کہیں گے کیا وجہ تھی؟ ابراہیم تو نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، خود ذکر کر لیتے، خود ذکر کر لیتے، مگر یار کا نام جو دوسرے کی زبان سے سنا جاتا ہے اس میں کچھ کیفیت اور ہوا کرتی ہے۔ اپنے یار کا نام دوسرے کی زبان نے سن رہے تھے، اس لیے فرمایا یہ آدھی بکریاں لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اتنا کہا سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر چپ کر گیا فرشتہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا پھر کہہ، میرے رب کا نام پھر لے، ذکر پھر کر۔ اس نے کہا اور کیا دو گے؟ فرمایا ساری بکریاں لے لے، میرے رب کے نام پر ساری بکریاں لے لے۔ آج وہ لوگ اس بات پر یعنی متوجہ ہوں کہ سارا سال اس رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، ایک دمبا جو ہے اس کی قربانی کے لیے اس کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے، ایک جو ہے وہ قربانی جو ہے ایک تھوڑے سے حصے کی وہ قربان نہیں کر سکتے۔ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے پیارے خلیل نے ساری بکریاں دے دی، صرف اتنا سننے پر کہ میرے رب کا نام لے۔ اب اس نے پھر کہا سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر میرے رب کا نام لیں، کتنی لذت ہے، کتنی اس میں سرور اور سکون اور چاشنی ہے، میرے رب کا نام اس میں کتنا سرور ہے سننے میں۔ اس نے کہا بکریاں تمہارے پاس ہے نہیں، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہو گئی، میری جان حاضر ہے۔ تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی، میری جان حاضر ہے، تیری بکریاں چراؤں گا، میرے رب کا نام لے۔ فرشتے نے اپنا لبادہ زہر کیا، لبادہ بشریت اوڑا ہوا تھا ہٹایا، لبادہ نوری میں آیا، کہنے لگا واقعی تو اللہ کا خلیل ہے، واقعی تو اللہ کا خلیل ہے، یہ تو ہم آزمانے کے لیے آئے تھے۔ اے ابراہیم ہم نے بکریوں کو کیا کرنا ہے؟ تو نے تو اپنے رب کے نام پر بکریاں بھی پیش کر دی اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جو ہے وہ بہت ہی مرتبے اور مقام کے جو ہے وہ نبی تھے، آپ کی نسل سے کثیر تعداد نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان سے میرے آقا کی ذات پیدا ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام جیسی ہستیاں پیدا ہوئی۔ آگے کتنے ہزاروں کی تعداد میں نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، سب سے بڑے جو ہے وہ نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے اوپر۔ لیکن انہوں نے ہی معراج کی رات کہا تھا تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں، میں نبیوں جو مرتبہ محمد عربی کا ہے کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم نے ہی مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، بازو پکڑ کر میرے آقا معراج کی رات بازو پکڑ کر نبیوں کی امامت کرانے کے بعد نبیوں نے جب اپنی شان بیان کی، حضور نے جب بیان کی تو ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کا دست پاک پکڑا اور کہا اے نبیوں تم سب میں محمد عربی افضل ہے، اعلیٰ حضرت اس لیے تو بولے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔